محترم حضرات، آپ کو یہ اطلاع دیتے ہوئے انتہائی غم و افسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے ضلع بیڑ میں شہر بیڑ کے سپود امت کا غم اور فکر رکھنے والے نہایت متحرک اور فعال عالم دین، مدرسہ مبلغ الاسلام کے محتمم، دسیوں مکاتب کے سرپرست، شہر بیڑ کی خدمت خلق ٹرسٹ کے بانی مبانی، مجلس علماء ضلع بیڑ کے انتہائی ذمہ دار اہم رکن ہمارے رفیق محترم حضرت مولانا عبدالباقی حسامی رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا سے داعیِ اجل کو لبیک کہہ کر رب سے اشتیاق اور ملاقات و تمناؤں والی زندگی گزار کر بارگاہ الہی میں پہنچ گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جمعہ کی نماز پڑھ کر احباب سے ملاقات کے لیے بیٹھا ہی تھا کہ استاذ محترم حضرت مولانا عبدالقیوم عابد صاحب قاسمی دامت برکاتہم کا انتہائی غم میں ڈوبا ہوا فون آیا۔ حضرت نے فرمایا کچھ اطلاع ملی؟ میں نے کہا کچھ بھی نہیں۔ پھر حضرت نے کہا کہ تحقیق کر لو۔ پتہ چلا کہ حضرت مولانا عبدالباقی صاحب اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا ہمیں واضح سبق دیتی ہے کہ کوئی کسی بھی کام میں لگا ہوا ہو، یہ دنیا کسی کے لیے دائمی نہیں ہے، اس کو کسی بھی وقت اوپر کا بلاوا آ سکتا ہے۔ یہ دنیا آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے۔ کامیاب وہی ہے جو ہمت و حوصلہ رکھتے ہوئے ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی کی تیاری میں لگے رہے۔ یہ دنیا تو آنی جانی ہے، لیکن دنیا میں بہت سے لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنی زندگی امت کے لیے وقف کر دیتے ہیں، اور جاتے بھی ہیں تو پیچھے رہنے والوں کو بہت سے ایسے کام دے کر جاتے ہیں جس سے اللہ اور اس کا رسول خوش ہو جاتے ہیں، اور پچھلوں کے لیے بھی وہ خوشیاں حاصل ہو جاتی ہے۔ حضرت مولانا کی زندگی واقعی اس کی بہترین مثال تھی۔ احقر بیڑ آیا تب سے حضرت مولانا عبدالقیوم عابد صاحب احقر اور حضرت مولانا عبدالباقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے گہرے تعلق دین کی نسبت پر تھے، اور ہر وقت دین کے امور پر تبادلے خیالات ہوا کرتا تھا۔ الحمدللہ مولانا نے کم عمری میں بڑی مشکل سے 50 سے 52 سال کی عمر پائی ہوگی، مختصر مدت میں، لیکن بڑے بڑے دینی رفاہی کام کیے۔ مکاتب کا ایک بڑا جال اللہ نے ان کے ذریعے سے پورے صوبہ مرہٹ واڑے میں پھیلایا۔ خدمت خلق کے بہت سارے کام کیے۔ جمعیت علماء کے دسیوں دینی رفاہی کام میں حضرت مولانا حصہ لیتے رہے۔ کوئی بھی کام کرنا یقیناً بڑا ملکہ ہے، لیکن کام کرنے والوں سے سلیقے سے کام لینا اس سے بڑا ملکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مولانا عبدالباقی صاحب کو واقعی سلیقے سے کام لینے کا بڑا ملکہ عطا فرمایا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ تقریباً مرہٹ واڑہ مولانا کے مکاتب کے کام سے متاثر ہو کر مولانا اور ان کے رفقاء کرام سے جڑتا ہی چلا گیا، اور واقعی مولانا مصداق بنے۔ حدیث پاک میں ہے تموتون کما تحیون وتحشرون کما تموتون کے مصداق بن کر حضرت مولانا بروز جمعہ کی نماز پڑھ کر کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے ہمیشہ کے لیے اپنے رب کی ملاقات کے لیے ہم سب کو سوگوار چھوڑ کر چلے گئے۔ سارا مجلس علماء بیڑ، بلکہ بیڑ کا ہر شخص سکتے میں پڑا ہوا ہے، اور گھر والوں کے تو کیا کہنے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مولانا عبدالباقی کو غریق رحمت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے جوار رحمت میں ان کو بہترین جگہ مرحمت فرمائے، ان کے گھر والوں کو خصوصاً اور شہر بیڑ کو ان کا نعم البدل اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ حضرت مولانا نے مدرسے کی بھی بڑی محنت کی، خدمت خلق کی عظیم ان کی خدمات رہی، اور بے شمار مکاتب کا نظام وہ اپنے پیچھے چھوڑ کر گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کی قدردانی فرمائے، اور ان کے کاموں کو اخلاص کے ساتھ آگے بڑھانے کی اور چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ معاونین اور مخیرین کو ان کا بہترین معاون بنائے۔ انشاءاللہ حضرت مولانا کی نماز جنازہ، دراصل ان کے فرزند ارجمن عالمیت کا سال فارغ ہو کر وہ فراغت کے بعد 1 سال کے لیے پنجاب جیسے دور دراز علاقے میں جماعت میں چل رہے تھے۔ ان کے آنے میں چونکہ تاخیر ہونے والی تھی، اس وجہ سے 18 اکتوبر بروز سنیچر صبح ٹھیک 10 بجے تقیہ مسجد کے قریب مدرسہ مبلغ الاسلام کے سامنے اڑت مارکیٹ گراؤنڈ میں سنیچر کی صبح 10 بجے انشاءاللہ حضرت مولانا کی نماز جنازہ ادا کی جائیں گی۔ جن تک بھی اطلاع ملے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر حضرت مولانا کی روح کو پہنچانے کا اہتمام فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر کروڑوں رحمت نازل فرمائیں۔ دعا کی آپ سب سے درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔